اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ، جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا اللہ کا، من بعد ایمانی، اپنے ایمان لانے کے بعد، اللہ مگر یہ، من اکریہ، اکریہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے کاف رے اور اے۔ کروہ یکروہ کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، کریہ یکرہو کا مطلب ہوتا ہے برا سمجھنا، جس سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کراہت۔ تو کسی چیز سے کراہت محسوس ہونا، بنیادی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ کام کرنا۔ اور اس کو پھر جب آپ باب افعال میں لے کے جائیں گے تو وہ ہو جائے گا اکرہ یکرہ، اور اکرہ یکرہ کے اندر جو مصدر بنے گا وہ بنے گا اکراہ، اور اکراہ وہی والا مصدر ہے لا اکراہ فی الدین۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ناپسندیدہ کام پر مجبور کر دیے جانا، تو یہ اس کا پھر پیسو وائس ہے۔ مگر جو مجبور کر دیا گیا، مگر جس پر جبر کیا گیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر، ایمان پر جمع ہوا ہے۔ دل کے اطمینان کا مطلب بنیادی طور پر دل کا پرسکون ہونا، دل کا ٹھہراؤ میں ہونا ہو۔ تو اگر کسی کا دل ایمان کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اب مجبوری ہو گئی، ظلم کیا گیا، جیسے حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ اور ان کے والد کو، جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، سخت سزائیں دے کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت عمار کو بھی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آپ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں اور ان کے معبودوں کو اچھا کہیں، مشرکانہ جملے زبان سے ادا کریں، اور تنگ آ کر آپ نے کہہ دیا۔ اور جب آپ نے اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد کہہ دیا تو پھر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے تو چھوڑا ہی نہ گیا، مطلب یہ کہ اب مطلب میں کیا کرتا ہوں یا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ دوبارہ بھی ایسا ظلم کرے تو تم بھی ایسا ہی کرنا، ان عادو فعود۔ ہاں، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہی ڈیزائربل ہے، اس کی اجازت ہے۔ ویسے بہت سے صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو بہت ظلم کیے گئے اور انہوں نے برداشت کیا اور کلمہ کفر نہیں کہا، وہ اس سے ایک اور سٹیپ آگے عظیمت ہے، جیسے عمار بن یاسر کے والد اور والدہ دونوں تھے۔ تو یہ کلمہ کفر زبان سے نکال دینا کو معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ ایک چیک رکھنا چاہیے، بہت کیئرفل بات کرنی چاہیے جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر کہیں بہت مجبوری ہو گئی، جیسے کہ مثال میں نے آپ کو پیش کی، تو اس وقت اگر کوئی زبان سے کلمہ کفر نکال بھی دیتا ہے تو فرق نہیں پڑتا اگر اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر جمع ہوا ہو۔ ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر صدرن، جس نے کھول دیا کفر کے لیے اپنے سینے کو، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو پھر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک انگریزی میں محاورہ استعمال کرتے ہیں، اف یو کانٹ بیٹ them then join them، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اور ظالم اگر آپ کی زبان بند کر دے، گردنیں کاٹنی شروع کر دے، تو لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ جس وقت حضرت امام حسین تشریف لے کر جا رہے تھے کوفہ، تو کوفہ والوں کے اوپر جو گورنر یا جو بھی یزید نے وہاں سے بھیجا حکمران، وہ بہت ظالم تھا، تو اس نے ان سب کو
مار مار کے چپ کرا دیا۔ تو مار کھا کر چپ ہو جانا، نہ منہ سے حق بات نکالنا، یہ تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل گئے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں ظلم ہوتا ہے تو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ تو دل میں برا سمجھنا، دل میں ایمان پر قائم رہنا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ زبانی کلامی ہے یا دل سے ہے۔ تو حق کے اوپر یقین ہونا زبان سے کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا، یا نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آؤں مدینے جاؤں مدینے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل فرق پڑتا ہے کہ واقعی دل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اور جن کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ آپ کی اتباع کریں گے، جو آپ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں گے بغیر دل میں کوئی تنگی محسوس کیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو خوشی خوشی جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خوشی خوشی خرچ کریں گے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ اونچی اونچی نعرے لگانے سے محبت کی نشانی اللہ کے ہاں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جب تک اس کے ساتھ دل میں محبت نہ ہو۔ تو اسی طرح اگر باطل بات ہو رہی ہو اور زبان سے باطل کہہ بھی دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا، مجبوراً اگر کہہ دیا، اگر دل میں اس سے نفرت ہے، دل سے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے ویسے ایک پورا فرقہ ہے جنہوں نے ایک اور ہی سلسلہ نکالا ہوا ہے کہ ہاں جی مصلحت دیکھو اور بس حق کو دبا لو، جس کو وہ تقیہ کا نام دیتے ہیں۔ تو مصلحت دیکھ کے حق کو دبانا یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ بات وہ ہو رہی ہے جب کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو کفر کرے گا اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ اس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن اب یہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے تو اس کو تو اللہ معاف کر دے گا، یہ والی چیز بیچ میں نہیں ہے، محذوف ہے۔ لیکن جس نے اپنا سینہ کھول دیا کفر کے لیے، پس ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ذالکا، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ حبا یا حبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پسند کرنا، اور استحبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اتنا پسند کرنا کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ تو یہ اس لیے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ جو لوگ دل سے کفر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، مثلا کسی کو بہت مجبوری ہوئی، اس نے کسی کو مجبوراً رشوت دے دی، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، مگر اس کے بعد اس کو عادت ہو گئی، اب اس نے جائز کام کے لیے یا ناجائز کام کے لیے بغیر مانگے ہی رشوت دینی شروع کر دی، تو اب اس کا سینہ غلط بات کے لیے کھل گیا۔ اسی طرح مکہ میں ایسے لوگ تھے جو اندر سے مسلمان تھے، اوپر سے کفر بولتے تھے، لیکن ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ مجبوراً تم کفر کا کلمہ کہتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیاوی فائدے کی خاطر ان کے ساتھ دل سے نہ مل جانا، اور جو دل سے ملا ہوتا ہے نہیں ملا ہوتا انسان کو خود سے پتا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس وجہ سے انسان اپنا عقیدہ بھی بدل لیتا ہے یا حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اتنے فرقے ہیں، سوچنے والی بات ہے، ایسے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو پھر رہے ہیں،
اور ان کے جو عام عوام ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو نالج نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کے پاس نالج ہونی چاہیے، مگر قتل کرنے کو پھر رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ان میں کوئی ایک صحیح ہوگا نا، تو جو ان کے علماء ہیں وہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو؟ انہوں نے تو ساری کتابیں حساب پہ پڑھ لی ہیں۔ اسی کو ایکسٹینڈ کر لیں تو جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو ان کے پادری ہیں، جو ان کے ربی ہیں، ان کو تو اچھی طرح پتا ہے، انہوں نے تو سب کچھ پڑھا ہے، ان کو تو پتہ ہے نشانیاں تھیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے باوجود ایمان نہ لائے؟ وہ اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر جب ترجیح دیتے ہیں تو اندر سے تو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جا کر جواب دینا پڑے گا، پھر اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ معاف کر دے گا، اچھا ہم فلاں کی اولاد سے ہم بچ جائیں گے، اچھا فلاں ہمارا سفارشی ہوگا، ہماری سفارش کر دے گا۔ اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہیں، جب اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں تو ایونچول کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کفر اختیار کرنے والے لوگوں کو، پھر اللہ بھی اپنے ہدایت کے رستے بند کر دیتا ہے۔ یہ اگلی آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے۔ اسی طبع سے طبعات کا لفظ ہوتا ہے اردو کے اندر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ بالکل ہی غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اور غافل سے مراد آخرت سے بھی غافل ہیں، بصیرت سے غافل ہیں، ہدایت سے غافل ہیں۔ کیوں؟ انسان جان بوجھ کر جب حق کا انکار کرتا ہے، اس کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی خاطر حق کا انکار کر دیتا ہے، اپنے ضمیر کو دبا دیتا ہے، تو جب وہ ضمیر کو دبا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے، قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے، قرآن آپ کو وارن کرتا ہے، قرآن آپ کے اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو 14 طبق روشن کر دیتا ہے، لیکن انسان اس ہدایت کی آواز کو دبا دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں۔ اس کی وجہ ایک انرشیا بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے جو بھی روٹین ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہتا، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھرنا نہیں چاہتا، اپنے برادری کے رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ایک نیچرل انرشیا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ تو وہ ہے ہی کہ اس کو دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہتر لگتی ہے، دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس میں، دنیاوی فائدے میں مال بھی ہوتا ہے، اس میں مقام بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کا سٹیٹس بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے بچے کی شادی ہے اور وہ اپنے بچے کی شادی کے اوپر فضول خرچی نہ کرے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو نہ بلائے، جہیز نہ لے، برات کے فنکشن نہ کرائے، بالکل اسلامی طریقے سے شادی کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کو تو ویسے ہی کرنی چاہیے نا، تو اگر وہ کر لے تو ہوگا کیا؟ ساری برادری تھو تھو کرنے آ جائے گی، لوگوں سے کھا لیا، اب ان کو کھلاتے وقت تمہیں دین یاد آ گیا ہے، اتنے ہی تم مومن تھے تو تم جاتے ہی نا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، ہم نے تو چیک کر لیا پوری حدیث میں کہیں کسی نے منع نہیں کیا کہ برات نہیں لینی ہوتی، بلکہ اور لوگوں نے قصہ گھڑا ہوا ہے کہ حضور نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تو تمہاری بھی دلہن جہیز لے کے آئے گی تو اس میں کیا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ جو معاشرے کے اندر مقام ہوتا ہے یہ مجبور کر دیتا ہے انسان کو کہ وہ اندر سے اٹھنے والی آواز کو تھپک کے دبا دے، تو جب وہ تھپک کر دباتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ انسان کے میں نے تو غلط کام کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ایمان کے رستے پر چلا دے، جدھر کو انسان جاتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر سہولت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے رستے نکالتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے
کہ چلے جی میں مثلاً سود سے کام نہیں کروں گا، یعنی ایک سرٹن حد تک تو کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ فلاں چیز میں کو مجبوری ہو گئی، بالکل کو مر رہا ہے تو ایک فرق بات ہے، یا نارمل بزنس کے اندر کوئی آپ کا بجلی کا میٹر کٹ گیا ہے، اور یا کوئی آپ سے گنڈا ٹیکس مانگ رہا ہے، تو اس وقت آپ اس کو کچھ نہیں کرتے، دیر کوڈ بھی ہے جسٹیفیکیشن۔ لیکن اگر وہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے رستے نکال دیتے ہیں جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور جو غلط کام کی طرف چل پڑتا ہے، ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، بےایمانی کر کے پیسے کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستے بھی کھول دیتا ہے، پھر اس کو ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، سماعت پر، بصارت پر اللہ نے مہر کر دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ کہاں سے غافل ہیں؟ آخرت سے غافل ہیں۔ لا جرما، لا جرما ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شک ہی نہیں، لازماً یقیناً، تو کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھائیں گے، جو غافل ہو جائیں گے اپنی دنیا کی خاطر، آخرت سے جو ترجیح دے دیں گے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، تو پھر آخرت میں یہ محروم ہی ہوں گے، نامراد ہی ہوں گے، پھر کوئی نسل، کوئی نسب، کوئی مذہب، کوئی سفارشی بچانے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے۔ کسی نے گھر بیٹھ کر خود ہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، اور وہ غلط کام کیے جاتا ہے، وہ کھلم کھلا بھی اور دل کی گہرائی سے بھی کفر کے اوپر، باطل کے اوپر، غلط کاموں کے اوپر قائم ہے، تو انجام اس کا یہ ہے کہ نقصان ہے، اور یہ بے شمار لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے۔ اسی لیے وہ سورہ اثر میں آیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ہے ہی خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر خسارے سے نکلنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان لے کے آؤ صحیح معنوں میں دل سے، اس کے بعد عمل صالح کرو، نیک کام کرو، ٹھیک کام کرو، اور صرف ٹھیک کام کر کے اپنے گھر میں خوش ہو کے سو نہ جاؤ، دوسروں کو بھی تلقین اور تاکید کرو، صبر کی بھی اور حق بات کی بھی۔ اگر یہ کریں گے تو خسارے سے باہر نکلیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے، ورنہ پھر میجورٹی اسی میں ہے۔ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو عمل صالح لائیں اور لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور حوصلے کی، صبر کی تاکید اور تلقین اور وصیت کرتے ہیں، یا میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور میرا جو مقصود ہے وہ بس دنیا کی زندگی ہی ہے کہ کھا لوں، پی لوں، کما لوں، بچے پال لوں، بچوں کی اچھی یا بری، جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر دوں، اور مرتے وقت بہت سارا خزانہ چھوڑ کے مروں جو قبر میں میرے کسی کام نہ آئے۔ تو یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے، قرآن سے جو نصیحت مل رہی ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں ہے، لازمی بات یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم، پھر، ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے، فتنو جو ہے یہ پیسو وائز ہے، فتنہ یفتنو کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کر نا چیک کرنا کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو پھر یہ آزمائش کے معنوں میں آتا ہے، یا کسی کو تکلیف دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو فتنو ہو گیا پیسو وائز، بعد اس کے کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، انہوں نے ہجرت کی، اپیرنٹلی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مکہ میں جب بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے کفار کے ہاتھوں طرح طرح کے مصائب جھیلے، لیکن ایمان سے دستبردار ہونے پر تیار نہ ہوئے، تو پھر ان کو اجازت دی گئی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جہاں پہ نجاشی بادشاہ جو ہے وہ ایک اچھا بادشاہ، رحم دل بادشاہ، نیک بادشاہ موجود تھا،
ان میں سے جو لوگ پھر ہجرت کے لیے گئے، غالباً ان کا ذکر ہے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور ثابت قدم رہے. یعنی یہ وہی والا صبر ہے جو عربی کا صبر ہے، حوصلے والا، ہمت والا. یہ صبر اردو والا صرف نہیں ہے کہ ظلم ہوا اور خاموش ہو گئے، وہ اس میں شامل ہے. لیکن اصل صبر کیا ہے کہ ظلم ہوا، اس کے خلاف جو بھی جد و جہد کرنی تھی، مثلا شروع میں ہجرت کرنی تھی تو اس میں بھی بڑی تکلیفیں ہیں، ان کے اوپر بھی ثابت قدم رہنا، اس کے بعد جب جہاد کرنا پڑا پھر بھی ثابت قدم رہنا. تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک جب انہوں نے یہ سب کیا تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے. اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اس دوران میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، یا ویسے بھی کوئی انسان سے جو لغزش ہو جاتی ہے بحیثیت انسان، جب اللہ کے راستے میں لوگ کوشش کریں گے، ہمت دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سب جو لغزشیں ہیں ان سے درگزر فرمائے گا. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر جہاد کیا اور ثابت قدمی دکھائی، بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے ان باتوں کے بعد. یوم، اس دن، جس دن، تأتی کلو نفس، نفس مونس ہوتا ہے اس وجہ سے تأتی جو ہے یہ مونس کا صیغہ آیا. جب آئے گی ہر جان، جب آئے گا ہر شخص، تجادل عن نفسها. جدلا، یجدلو کا مطلب ہوتا ہے رسی کو بال دینا، اور جدیلا، یجدلو کا مطلب ہوتا ہے بات کو گھمانا، بحث کرنا. اس سے پھر جو باب مفاعلہ بنتا ہے یعنی مجادلہ، مجادلہ بھی اس کا مصدر بنتا ہے اور جدال بھی بنتا ہے. اردو میں بھی ہم جنگ و جدل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جھگڑا کرنا، بحث کرنا. تو جس دن آئے گی ہر جان جھگڑا کرتے ہوئے یا مدافعت کرتے ہوئے، ان نفسیہا، اپنی جان سے، یعنی اپنی ہی. جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا. اسی کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفسی نفسی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نفسا نفسی. حالانکہ صحیح لفظ ہے نفسی نفسی، یعنی میری جان میری جان. جو سورہ معارج میں آتا ہے کہ انسان اس دن کہے گا کہ میری بیوی، میرے بچے، سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہ ہے، جتنا وہ مشکل دن ہوگا. تو اس مشکل دن میں جب ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا، وا، اور تو وفا، یہ بھی پیسو وائز ہے، وفا یوفی کا باب تفعیل سے. وفا یفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق پورا پورا دے دینا. تو وفا پورا پورا دے دیا جائے گا، کلو نفسن، ہر نفس کو. کلو نفسن، پھر یہ کیونکہ پیسو وائز ہے تو یہ اس کا نائب فائل بن گیا. تو نائب فائل جو ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے. تو جس دن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو، پھر اس کا سیکنڈ مفعول آ رہا ہے ما عملت، جو اس نے عمل کیا، یعنی اس کا بدلہ. تو اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا. وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرا بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی. اس دن سب پورا پورا ہو جائے گا، عدل ہوگا اس دن. اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیے ہوں گے غلط کام اور آپ کے ہمسائے نے بھی کیے ہوں گے غلط کام، مگر ہمسایہ کیونکہ آپ کے قبیلے سے نہیں ہوگا یا آپ کے مذہب سے نہیں ہوگا تو وہ بیچارہ تو جہنم میں چلا جائے گا، اور آپ مزے سے انجوائے کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، کوئی کسی کے لیے ایسی سفارش نہیں کی جائے گی، کوئی کسی سے ناانصافی نہیں کی جائے گی. سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ کامل انصاف کے ساتھ سب معاملات کا فیصلہ کرے گا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون.
اس دن ہر جان اپنی ہی نفس کے بارے میں جھگڑتی ہوئی آئے گی، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ، اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی جو تھی آمن، امن میں، پرامن، پلس مطمئنہ، اور اطمینان میں، امن اور اطمینان کی حالت میں تھی۔ غالباً یہ سبا کی بستی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ قریش میل کا اس کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت ہی امن میں تھے، اور اس کے بعد اتنا ان پر اللہ کا فضل و کرم تھا، باغ تھے، نہریں تھی، چشمے تھے، لیکن انہوں نے ناشکریاں کی، نعمتوں کی ناقدری کی، اور ایک طرح سے مانگ مانگ کے اللہ سے تکلیفیں مانگی، تو پھر اللہ کا عذاب ایک سیلاب کی صورت میں آیا اور اس نے سب کو تباہ کر دیا۔ تو غالباً یہ اس کی مثال ہے، اور اس بستی کی مثال جو میچ کرتی ہے وہ مکہ معظمہ سے ہے، کیونکہ اس میں بھی امن تھا، اطمینان تھا، پورے عرب کے اندر بدامنی تھی، لیکن مکہ میں امن تھا۔ وہاں پر سب لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے احترام کرتے تھے، نہ صرف شہر مکہ کا احترام کرتے تھے بلکہ مکہ والوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ تو پورے عرب کے اندر تجارت کرنا، قافلے لے کے جانا آنا بہت مشکل کام تھا، اور جو قریش کے لوگ تھے ان کے لیے بہت آسان تھا۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے، جب لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ اس قافلے کے اندر کوئی قریشی ہے، تو وہ دوسرے کے قافلے پہ بھی حملہ نہیں کرتا تھا۔ تو صرف اس مقصد کے لیے، جیسے آپ دبئی وغیرہ جائیں نا، تو صرف اس وجہ سے کہ ایک بندہ وہاں کا لوکل ہے تو وہ آپ کا کفیل بن جاتا ہے اور آپ کے بزنس میں پارٹنر بن جاتا ہے، کرنا کرانا اس میں کچھ نہ بھی ہو۔ اسی طرح جو قریش کے لوگ تھے ان کو، جو عرب کے نارمل لوگ تھے، وہ ریکویسٹ کر کے قافلے میں ساتھ بٹھا لیتے تھے کہ ایک دو بندے ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہمارے اوپر کوئی ڈاکو لٹیرے حملے نہیں کریں گے، اور اس چیز کی ان کو پیمنٹ کر دیتے تھے۔ تو مکہ کے اندر بہت زیادہ امن تھا، اطمینان تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کا رزق رغدن، فراغت کے ساتھ، بہت ہی آسودگی کے ساتھ، کھلا، من کل مکان، ہر طرف سے۔ تو مکہ میں خود کوئی چیز اگتی نہیں تھی، مگر پورے عرب سے ہر طرف سے لوگ آتے تھے حج اور عمرے کے لیے، اور ہر قسم کا پھل سبزی، اور آج بھی ویسے ایسے ہی ہے، ضرورت کی ہر چیز میسر رہتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انعم جو ہے یہ نعمت کی جمع ہے، پھر انکار کیا انہوں نے، ناشکری کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی۔ تو انہوں نے ناشکری کی، جیسے سبا والوں نے ناشکری کی، ویسے ہی مکہ والوں نے بھی ناشکری کی کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور ان کا انکار کر دیا۔ یہ بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس چکھایا ان کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس۔ لباس ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو گھیر لیتی ہے ہر طرف سے، تو شاید اس لباس کے لفظ کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھوک بھی چکھائی اور خوف بھی چکھایا، مزہ چکھایا، مطلب بیما کانو یسنعون، اس وجہ سے جو کچھ وہ صنعت کاری کرتے تھے۔ صنع یصنعون کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز بنانا، کاریگری کرنا، صنعت کاری کرنا، یعنی جو چیزیں گھڑتے تھے، جو وہ حرکتیں کرتے تھے، جو اختراع کرتے تھے، جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر گزر چکا ہے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزائیں دی۔ مکہ میں بھی کہتے ہیں کہ قحط آیا تھا، اور مکہ والوں کے لیے بھی پھر خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ایونچولی جب اسلام نے مکہ فتح کر لیا مسلمانوں نے، اس کے بعد وہاں پر واپس امن قائم ہو گیا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی جو امن اور اطمینان کی حالت میں تھی، اس کو پہنچ رہا تھا اس کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے، پس
انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اللہ نے ان کو چکھایا لباس بھوک کا اور خوف کا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آئے ان کے پاس، یعنی آئے میں ادب سے کہہ رہا ہوں، ویسے لفظی ترجمہ آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا جب انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ اگر مثلا اہل سبا نے تو جب تکذیب کر دی تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، وہم ظالمون، اور وہ خود ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا۔ جو عذاب آیا ہے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی ناشکری کے سبب سے اس عذاب کو خود دعوت دی۔ تو یہی کیس اب مکہ والوں کے ساتھ ہے، تو ایک مثال دے کر ان کو توجہ ادھر دلائی جا رہی ہے۔ یہی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بہت سارے واقعات بیان فرماتے ہیں، اس کا مطلب کوئی سٹوری ٹیلنگ نہیں ہوتا کہ اچھا چھوٹا بچہ ہے تو اس کو حضرت موسیٰ کی سٹوری سناؤ، کہ کوئی سٹوری سنانی ہے تو چلو حضرت موسیٰ کی سنا دو، تو چھوٹے بچوں میں تو یہ بات کچھ حد تک ہو سکتی ہے۔ ویسے قرآن نے سٹوری ٹیلنگ نہیں کی، قرآن میں جو تفصیلات ہوتی ہیں قصے کہانیوں والی، وہ جنرلی بیان ہی نہیں کی، اصل فوکس ہوتا ہے نصیحت کے اوپر۔ تو یہ مثال جیسے ان کے لیے ہے، ویسے مثال ہمارے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کیا ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اب وہ رسول موجود ہیں، قرآن محفوظ ہے۔ کیا ہم نے شکر گزاری کی؟ کیا ہم نے اللہ کے پیغام کی وہ قدردانی کی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، یا ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دی؟ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ آیتیں اللہ نے اس لیے نازل نہیں کی کہ باجی پڑھ لو اور ایک واقعہ تھا اور ایک دفعہ یوں ہوا اور ایک دفعہ وہ ہوا، اور فلاں بادشاہ تھا اور وہ بڑا ظالم تھا اور اس کے یہاں چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ وہاں ہر جگہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیسا ہے، کہیں ہم ظلم کرنے والے تو نہیں؟ اگر ہمارے ساتھ کہیں ظلم کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو کیا ہم اس پر ہمت سے، حوصلے سے، صبر سے کام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ جب ہمارا نفس ہمیں بہکاتا ہے، دعوت دیتا ہے، دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، تو کیا ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے؟ جب ہمیں رزق حاصل کرنا ہے تو کیا ہم رزق حلال کی طرف جاتے ہیں یا رزق حرام کی طرف جاتے ہیں؟ ہر معاملے کے اندر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے اور وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے تم کو، حلال اور پاکیزہ، جائز اور پاکیزہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اب اس جملے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ملی ہیں ان کو کھاؤ، ان کو بے وجہ حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل سبا جو تھے، انہوں نے جب ان کو رزق ملا ہوا تھا، امن ملا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مشکلات مانگی۔ جو قریش والے ہیں ان کو بھی امن ملا ہوا ہے، رزق ملا ہوا ہے، انہوں نے بدعتیں کر کے ان چیزوں میں سے کچھ کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا۔ جو اللہ نے حرام کی تھی ان کو حلال بنا لیا، جو اللہ نے حرام کی تھی انہیں حلال ٹھہرا لیا۔ یہ ایک اوورال طرز عمل ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ بعض اوقات اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام بہت واضح ہے، اس پہ بھی کچھ لوگ عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد کمانے کے اندر حلال حرام ہے، جو بھی رزق ہے دیا تو اللہ نے ہے، اس کے اندر جو حلال حرام ہے اس میں لوگ بہت کیئر لیس ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں چلے جائیں یورپ میں، جہاز میں، اور کہیں غلطی سے کوئی آپ کے کھانے میں کہیں سے وہ بیکن شامل ہو جائے تو ان جنرل 99% مسلمان جو ہیں وہ پاگل ہو جائیں گے،
کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مجھے کیسے کسی نے کھلا دیا، اور آپ کے پتہ لگے کہ جی جاننے والے ہیں، وہ دبا کے رشوت کھاتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، ان کو خود بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان کے رشتہ داروں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ ان کو کوئی ٹینشن ہے نہ پریشانی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی پاکیزہ جائز چیزیں کھاؤ، وشکرو نعمت اللہ، اور شکر گزاری کرو اللہ کی نعمت کی، شکر ادا کرو اس نعمت کا جو اللہ نے تمہیں عطا کی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یہ اگر تمہارا دعویٰ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعویٰ مشرکین مکہ کا بھی تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، جو بت ہم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اس لیے شریک ٹھہرائے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ تو ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ نے خود ان کو دیا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو اللہ نے خود ہی اختیار دیا ہے کہ جائیں، میں نے آپ کو بنا دیا ہے سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا، تو جائیں اب سب کی مدد کریں، انہوں نے خود ان کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ یہ ایمان رکھ کے تو اب اللہ کو تو نہیں بلاتے، یا علی کرتے رہتے ہیں، یا مہدی منتظر کو بلاتے رہتے ہیں۔ تو اگر واقعی یہ دعویٰ ہے تو پھر اللہ کا ہی شکر ادا کرو، پھر اللہ جب اولاد دے تو اس کا نام اللہ دیتا رکھو، بجائے اس کے پیرا دیتا رکھ لو، اور جو چیزیں اللہ نے حلال ٹھہرائی ہیں ان کو حلال ہی سمجھو، اور جو حرام ٹھہرائی ہیں ان کو حرام سمجھو۔ جو انہوں نے، ہم نے سورہ نام میں بھی میرا خیال ڈسکشن کی تھی، وہ سہام اور بحیرہ، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوتی تھیں جن کو چڑھاوے کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ پھر ان کا نہ دودھ ہے نہ گوشت کھا سکتے ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں تھیں ان کے ہاں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق عطا کیا اللہ نے تم کو حلال اور طیب، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اس میں ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ تھا تعبدونہ، تم عبادت کرتے ہو اس کی، ہو کو جب پیچھے لے آتے ہیں تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، جب وہ سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اب ہو اکیلا پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اکیلا پڑھا نہیں جا سکتا تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ایک ایا لگا دیتے ہیں، ویسے اس ایا کا ایز سچ کوئی میننگ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم چاہے کسی کو کھانے کے لیے دیں چاہے خود کھائیں، یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ نے رزق دیا ہے، ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جو ہمیں کرنی چاہیے، ہم جتنی مرضی پلاننگ ایفرٹ کریں جو ہمیں کرنی چاہیے، اینڈ میں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اپنی محنت کو بھی کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ یہ مجھے اس لیے حاصل ہوا کیونکہ میں نے بڑی محنت کی۔ زیادہ سے زیادہ بندہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری محنت کو قبول فرمایا، اللہ نے میری ایفرٹس کو پھل دیا۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، مگر یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یہ ان کی مثال کے طور پر ہوتی تھیں بدعتیں، مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ ہاذا انعام، یہ جانور اور یہ کھیتیاں جو ہیں یہ تو محفوظ ہیں، یہ ہجر ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جس کو ہم کھلانا چاہیں۔ یا وہ یہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے کر لیے ہوتے تھے ان کے نام پر، چھوڑے ہوتے تھے بتوں کے نام پر، تو کہتے تھے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر اس میں سے مردار پیدا ہو گیا تو پھر دونوں کھا لیں گے۔ اس طرح نا خود ہی بدعتیں اور عقیدے گھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو خود سے بدعت اور عقیدہ گھڑنا ہے نا، یہ ہے سب سے بڑی پرابلم، چاہے وہ بدعت کچھ بھی ہو، کیونکہ جب بدعت گھڑی جاتی ہے اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو چاہے آپ ہر نماز کے بعد دعا کرنی شروع کر دیں، اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیں، جو مرضی کریں، لوگ تو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ بدعت جو ہے پھر اس سنت کو ریپلیس کر دیتی ہے۔
اور وہ بدعت جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک بدعت سے اس سے بڑی بدعت پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے بڑی بدعت پیدا ہوتی ہے، اور ایونچولی وہ شرک میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رائج کر دیا۔ جو چیز انڈیویجولی اگر کوئی کرتے ہیں لوگ، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھاتا، مجھے یورک ایسڈ ہے، یا مجھے کوئی فلاں مسئلہ ہے، یا مجھے پسند نہیں ہے، دیٹ از فائن۔ لیکن جس چیز کو آپ معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کریں دینی لحاظ سے، یعنی ایک ہیلتھ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کہے چینی نہ کھائیں، اچھی نہیں ہے، چھوڑ ہی دیں چینی، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کارب چھوڑ دیں، کوئی کہتا ہے پروٹین چھوڑ دیں، گوشت نہ کھائیں، جو بھی وہ ایک دنیاوی لحاظ سے انالیسس کر کے مختلف سچویشن میں مختلف فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ مگر دینی لحاظ سے جو بھی بات کرنی ہے، اگر کو خود سے کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہے کہ جی مجھے سورہ یاسین بہت پسند ہے، میں روز صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھتا ہوں، میں ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ فجر پڑھتا ہوں، تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ لوگوں کو جب جا کے رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایک گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ حضور نے یہ چیز رائج نہیں کی، ہم نے کرنی ہے۔ حضور نے تو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہر اذان سے پہلے درود پڑھو، ضرور ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اصل میں درود کا بہت ثواب ہے، اصل میں درود ہی تو اصل چیز ہے۔ بالکل صحیح ہے، درود کا بہت ثواب ہے۔ اصل انسان مسلمان کا دین ہے ہی ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ان پر درود بھیجے۔ مگر یہ چیز تو حضور کو بھی پتا تھی نا، تو حضور نے تو ہر نماز سے پہلے درود کا رواج نہیں ڈالا۔ جس چیز کا حضور نے رواج نہ ڈالا ہو ہم ڈالنے کی کوشش کریں تو یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے، یہ تو بلاسفیمی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سب بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ اب جو انہوں نے بات کی کہ یہ فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کانٹیکس میں اب کھانے پینے کی، مویشیوں کی کیس میں بات ہو رہی ہے، ویسے تو شراب بھی حرام ہے، لیکن شراب کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنا چاہیے کہ یہاں حصر کا لفظ استعمال ہوا ہے، انما۔ انما مطلب ہوتا ہے بس، صرف، مگر ایک کانٹیکس بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتہ، اس نے تو تم پر صرف مردار والدما اور خون، اور پھر یہ خون کی وضاحت ہے دوسری جگہ پہ، دمم مسفوحا، یعنی وہ خون جو بہایا جا سکے۔ اسی لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جب شہرک کاٹتے ہیں تو پوری نہیں کاٹتے، تھوڑی سی کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد سارا خون نکل جاتا ہے، وہ خون جو نکل سکتا ہے۔ یہودیوں کو یہاں اس سے زیادہ ایک سختی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے خود سے ہی کی ہوئی ہے۔ وہ پھر جب جانور کو ذبح کر کے خون نکال کے گھر لے کے آتے ہیں تو پھر وہ سلانٹیڈ ٹریس کے اوپر گوشت رکھ دیتے ہیں اور اس پر نمک چھڑکتے ہیں، تاکہ جتنا خون اندر ابھی کوئی نکل سکتا ہو تو وہ بھی ڈرپ کر کے باہر آ جائے اور نمک اس کو چوس لے۔ ہمارے ہاں یہ سختی نہیں ڈالی گئی، دمم مسفوحہ بتا دیا گیا کہ وہ خون جو نکل سکتا ہے اس کو نکال دیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے خون نہ نکلا، چاہے اس وجہ سے کہ وہ جانور مردار سا مر گیا، چاہے اس وجہ سے کہ اس کی گردن ایک جھٹکے سے کاٹ دی جس کی وجہ سے وہ صحیح سے تڑپ نہیں سکا اور خون نکل نہیں سکا، چاہے اس کو سٹن کر دیا، جس بھی طریقے سے کیا، اگر خون رہ جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی اس لیے بتایا گیا کیونکہ اب بات ہو رہی ہے ان جنرل، اور جنرل بات کے اندر جو مویشیوں کے اندر بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خنزیر بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ جیسے اگر ہم جنگل میں جائیں اور وہاں ہرن آ جائے یا زیبرا آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اچھا ہرن جو ہے یہ تو میچ کرتا ہے بکرے کے ساتھ، اور زیبرا نہیں کرتا، بلکہ زیبرا تو ہمارے دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے گدھے سے میچ کرتا ہے۔ تو اگر لیٹ سے ہم ریزیوم کے گدھا جائز نہیں ہے تو پھر زیبرا بھی شاید جائز نہیں ہے، مے بی۔ تو ریلیٹ آپ کریں گے تو اسی طرح کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو خنزیر میں بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے، جو خنزیر ایسا جانور ہے جو بہت زیادہ ابنڈنس میں اویلیبل ہے، اس وجہ سے اس کو کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا۔ ایک تو یہ ریزن ہے، دوسری ریزن غالباً یہ ہے کہ خنزیر ایک آزمائش بھی ہے، خاص طور پہ سرد علاقوں میں جہاں پہ آپ کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، اس وجہ سے یہ سستا ہے۔
اور ان ملکوں میں بڑا مسئلہ ہے یہ، ایون یہ جو جرمنی وغیرہ میں آپ کو یہ ملتے ہیں، اس میں بھی آدمی کو شک پڑا رہتا ہے، جہاں پر بیف استعمال ہوتا ہے تو بیف کے مقابلے میں یہ بہت سستا پڑتا ہے۔ تو چکن تو اب آ گئی ہے برائڈل ٹیکنالوجی، جس وجہ سے چکن سستی ہو گئی ہے، تو وہاں اتنا شک نہیں پڑتا، بیف میں سے بھی شک پڑتا ہے کہ وہ مکس نہ کر دیتے ہو۔ اینی ویز، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ایک پارٹ ہے۔ یعنی خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے یہ ہمیں ہی نہیں پتا، لوگ اس کے لیے بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں، وہ وجوہات مختلف جانوروں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کو خنزیر کہتے ہیں اور یہ حرام ہے، یہ کلیئر ہے، اور یہ ہر حرام اور حلال کے اندر بنیادی چیز یہی ہوتی ہے۔ اگر سود بھی حرام ہے تو بنیادی طور پر اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا۔ آگے آپ کو اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ قباحت ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ہوتے اس سے انسان کے اندر سخت دلی پیدا ہوتی ہے، کنجوسی پیدا ہوتی ہے، ہمدلی ختم ہو جاتی ہے، جس کو سخاوت کہتے ہیں اس کو سود جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ آ جاتی ہیں باتیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آتی تو اس سے فرق نہیں پڑتا، سود حرام ہے، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہ وہ گندگی کھاتا ہے، آج کے فارموں میں انہوں نے اس کو گندگی کھلانی بند کر دی ہے، اس کے لیے علیحدہ سے فوڈ آتی ہے، تو وہ اب جا حلال ہو جائے گا۔ یا اگر مرغی کو گندی خوراک کھلا دی ہے، ویسے تو مرغی بھی باہر نکل کے گند میں سے ہی کیڑے مکوڑے نکال کے کھاتی ہے، تو جو دیسی مرغیاں بھی ہوتی ہیں جو خود سے باہر چگتی چرتی ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ حرام ہی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے۔ یعنی یہ ہمیں بعض اوقات کچھ وجوہات ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اس سے کچھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، دیٹ از فائن، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اینڈ آف دا اسٹوری۔ مردار کو حرام کیا، اینڈ آف دا اسٹوری۔ خون کو حرام کر دیا، اینڈ آف دا اسٹوری۔ اب آپ چلے جائیں اور پتہ لگے کہ جی وہ سکھ ہیں، انہوں نے بھی گردن کاٹی ہے، اور وہ اوپر سے ایک دم جھٹکا دے کے مارتے ہیں، تو پوری طرح خون نہیں نکل سکتا، گردن کاٹ دیتی ہے ایک ہی بار میں۔ یا یہ سٹن کرتے ہیں یورپ کے اندر، تو جانور بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے شہرک کو تھوڑا سا کاٹنے کا، وہ سب سے کم تکلیف دینے والا ہے، کیونکہ ادھر آپ شارہ کاٹتے ہیں اور خون تیزی سے بہنا شروع ہوتا ہے اور دماغ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ نہ کرے کچھ لوگ یہ خودکشی کے لیے بھی جو طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، ان میں بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ لیں۔ وہ بلیڈ سے رگ کٹنے کی پین ہوتی ہے، اس کے بعد جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، دماغ کی طرف خون جانا کم ہو جاتا ہے، تو آدمی مدوشی میں چلا جاتا ہے۔ ایکچولی وہ لیسٹ پینفل میتھڈ ہوتا ہے، ون آف دا لیسٹ پینفل۔ اسی طرح اگر آپ سکھوں کی طرح اوپر سے ہڈیوں پر ماریں گے، ایک جھٹکے سے کاٹیں گے، اس میں زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر سٹن کر کے اس کی گردن کاٹیں گے تب بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر بجلی کا جھٹکا دے کے کسی کو مار دیں تب بھی زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن اگر شہرک تھوڑی سی کاٹ دیں گے تو وہ بلیڈ سے جو کٹے گا تلوار یا چھری کی دھار سے، وہ اتنی پین ہوگی، اس کے بعد پین منیمم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کے اندر فزیکل نجاستیں ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اما اہل لغیر اللہ بھی، جو نام پکارا جا رہا ہے، اہلا یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، ہم تو خیر اردو میں جب لکھتے ہیں تو یہ والی لکھتے ہیں ہلال۔ جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ صلا یا ہلو کا مطلب ہوتا ہے نیا چاند ظاہر ہونا، اس سے پھر باب افعال بنتا ہے احلا یحلو۔ احلا یحل کا مطلب ہوتا ہے نیا چاند کو دیکھ کر پکارنا، یعنی چاند نظر آتا ہے تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بلند آواز میں پکارنے کے لیے پھر یہ لفظ آتا ہے، اور جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بلند آواز میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ نام لینا جو ہے، یہ یہاں پر اہلا پیسے وائی سے بتایا گیا، پکارا گیا۔ اب اللہ کی بجائے اگر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کے اندر روحانی باطنی نجاست آ جائے گی، اس میں ایک ایسی خباثت آ جائے گی جو ایکچولی پچھلی تینوں چیزوں میں نہیں ہے۔ تو شرک جو ہے یہ اتنی بڑی نجاست ہے کہ یہ کسی چیز کو چھو جاتی ہے تو وہ چیز بھی نجس ہو جاتی ہے، ادروائز چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہو۔
تو ایک جانور ہے، اس کو ذبح کیا، حلال جانور ہے، بکری ہے، اس کی گردن کاٹی، اس کا سارا خون نکال لیا، مردار نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا اور نام اس پہ لے لیا داتا صاحب کا یا کسی اور کا، اب وہ جانور حرام ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ بلکہ اگر جانور بھی نہیں ہے، لڈو ہے، مٹھائی ہے، کوئی سبزی ہے اور فروٹ ہے اور کسی بت کے اوپر سے پرساد ہو کے آیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ ہم مسلمان نہیں کھا سکتے۔ اس کی بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، بعض اگر لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو انہیں یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ریلیونٹ چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم باہر جائیں، میں خیر آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں، بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بیف ہوتا ہے نا، اس کو وہ لٹکا دیتے ہیں تو اس کا خون نکل جاتا ہے، حالانکہ ایک تو خون اس طرح نہیں نکلتا، اور دوسری یہ ہے کہ آپ بعد میں بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور یہاں اس آیت میں تو یہ کہا گیا نا کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، وہ تو بس ایسے ہی ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، یہ سورہ نام میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر نہیں لیا گیا اللہ کا نام، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ فسق ہے۔ تو اگر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا وہ بھی نہیں کھا سکتے، ضروری نہیں کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اگر کہیں باہر جا کے یورپ وغیرہ میں کوئی گوشت آیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، پھر اس میں فتوے آ جاتے ہیں، یہ فتوے لوگ دے دیتے ہیں۔ یو کے میں بھی میرے ایک دوست نے بتایا تھا، وہ فتوے دیتے ہیں کہ نہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ اب اس حدیث کو بھی انسان خود غور کر سکتا ہے، میں حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں، جن لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے وہ اس پہ غور کر سکتے ہیں تاکہ ان کو انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے، پھر ایونچولی فیصلہ انسان نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے، فتوے تو ہر چیز کے مل جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس لاتے ہیں گوشت، اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اللہ کا نام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، اور ساتھ یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے، جو اپنے کفر کے عہد سے بس ابھی نکلے ہی تھے، تازہ ہی تھے۔ تو یعنی نو مسلم جو تھے ان کے معاملے میں حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا کہ ان کے ہاں سے ہمارے ہاں گوشت آتا ہے، تو اب کیونکہ وہ نو مسلم ہیں اور ان کو عادت نہیں ہے اللہ کا نام لینے کی ماضی میں، تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی انہوں نے اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا۔ تو ایسا شک پڑنے پہ اور ایسا وہم ہونے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہم کو ختم کرو۔ آپ وہم کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے وہم کو چھوڑ دو، اللہ کا نام پڑھو، بسم اللہ پڑھو، کھا لو، بات ختم۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر جو ہمارے یہاں نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان ہر چیز میں وہم میں پڑ جاتا ہے، اسلام میں ان چیزوں کے وہم نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو شک پڑ گیا کہ تین ہیں یا چار ہیں، ایک تو بے وجہ وہم میں نہ پڑے، جدھر آپ کو یقین ہے بس اتنی کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں شاید 50-50 ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اضافی پڑھیں، سجدہ صاحب کریں، اللہ خیر سلام۔ آپ سڑک پہ چلتے جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے پوچھا، خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہم اس سڑک پہ جا رہے ہیں، وہاں کوئی گندگی بھی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہمارے وہاں پہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا وہاں اگر کہیں ناپاک بھی ہو جاتا ہے تو تم آگے بھی تو چلتے جاتے ہو، وہاں سے بھی اگر ابائے گھسٹ رہے ہیں تو وہاں پہ پاک مٹی بھی ہوتی ہے تو اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہم کو پروموٹ نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ بھی یہی کہا کہ وہم کرنے کی ضرورت ہے، مفہوم یہ ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ ذبح کرتے وقت کسی نے کلمہ پڑھا بھی نہیں اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اللہ کا نام پکارنے کی، تو اب ہم پڑھنے بعد میں تو یہ تو ہمیں نہیں آتی، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان نے اونچی آواز سے نہیں بھی پڑھا، دل میں بھی پڑھ لیا یا اس کے دل میں خیال بھی ہے، تو وہ جانور پاک ہی ہے، آپ احتیاطاً ایک بار پھر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو کوئی استرار میں آ گیا، یہ بھی پیسے وائز ہے، جو مجبور کر دیا گیا اس طرح کے غیر باغ ولا عاد،
کہ نہ تو اس کے اندر خواہش ہے، بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش میں حد پہ گزر جانا، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ چاہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ابتغاء کا لفظ ہوتا ہے، اور سرکشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی اس میں منقوص ہے، اس لیے اس کی یہ ختم ہو گئی۔ اور لا عادن جو ہے یہ آئین دال اور واؤ سے ہے، آدیون، آدیون سے آدی یون ہو گیا، اس کی یہ ختم ہو گئی، آدین ہو گیا۔ یعنی عدوان کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یعنی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، نہ تو اس کے اندر خواہش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی بھوک سے مجبور ہو گیا، 4 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، وہ گیا پولٹری فارم کے باہر مری ہوئی مرغیاں پڑی تھیں، اٹھا کے لے آیا، پکا کے کھا لی۔ تب اس نے اتنی کھانی ہے جس سے زندگی کی ڈور قائم رہ سکے، یہ نہیں کہ اچھا چلو جی اب مرغی پکی گئی ہے تو اب ضرورت سے کھا لو، یا اگلے دن اس کو کہیں سے دال مل بھی گئی تو وہ کہے نہیں میں نے دال نہیں کھانی، اب میں نے مرغی ہی کھانی ہے مری ہوئی، کیونکہ میں تو مجبور ہوں، مجھے تو اجازت ہے، میں تو استقرار کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے یہ ساتھ ڈسکلیمر دے دیا گیا کہ جو مجبور ہو گیا مگر اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر خواہش ہو حرام کھانے کی اور وہ پھر حد سے بڑھنا شروع کر دے، اگر ایسا نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو مثال لاگو ہوتی ہے، یہ مثال کھانے پینے میں حرام مردار جانور پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور یہ حرام ویسے کھانے پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ کسی کے بچے کا آپریشن ہے اور اس نے غبن کر لیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، واللہ عالم۔ اس نے کہیں سود پہ پیسے رکھ کے کھا لیے، بالکل ہی مرنے والا ہو رہا ہے اور اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن اس کے اندر وہ کراہت ہر وقت موجود رہنی چاہیے، اس کو انجوائے نہیں کر سکتا وہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پس جو کوئی مجبور ہو جائے اس حالت میں کہ نہ تو اس میں خواہش ہو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، پس پھر اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور بعد میں خیال آیا کہ کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے تو اب سجدہ صاحب کرنا ہے یا وہ پوری کرنی ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نماز تھی غالباً ظہر کی عصر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو جب نماز ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا، یہ ایک صاحب تھے ان کا نام تھا ذوالجدین، تو ذوالجدین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر آپ نے صحابہ سے بھی پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کیا؟ مطلب اس نے یہ کہا کہ آپ نے شاید کم پڑھائی ہیں تو آپ بھول گئے اور آپ نے جلدی اسلام پھیر دیا ہے۔ تو صحابہ نے بھی کہا ایسے ہی ہے، تو پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں، اور پھر ان کے بعد 2 سجدے بھی کیے جو سجدہ صاحب کے سجدے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر سے کہ انہوں نے بھی مغرب کی 2 رکعتیں پڑھی، اسلام پھیر دیا، پھر بات کی، اور پھر دوبارہ جو 1 رکعت باقی رہ گئی تھی وہ دوبارہ کی اور پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سجدہ صاحب کرنے کے بعد کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کرتا ہوا دیکھا۔ تو اس حدیث سے، اور یہ ایکچولی صحیح بخاری میں آپ جائیں گے تو اس کا وہ باب ہے پورا، اس میں اس ایک سے زیادہ احادیث موجود ہیں، ان سے یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اگر نماز کے بعد سلام پھیر دیا اور غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہے تو آپ نے باتیں بھی کر لی ہیں، ایون دین آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمارے یہاں کامن برے صغیر میں جو فقہ فالو کی جاتی ہے حنفی، وہ جنرلی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اسی صورت میں کریں گے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو نماز کو توڑ دیتی ہے۔ جی سر، میرا یہ کوشچن ہے، جس طرح ایک دفعہ وزٹ کرنے کا پلان ہوا تھا، کرتارپور دیکھنے گئے تھے سارے، ٹھیک ہے؟ تو کرتارپور میں میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو بھی اپنے پاکستانی گئے ہوتے ہیں ان کا جو لنگر کھانا ہوتا ہے نا، ادھر وہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، تو جو ایز پر مائی، جو میں نے ان کو بھی بتایا، خود بھی کیا کہ نہیں، یہ رائٹ طریقہ نہیں ہے، وی شوڈ ناٹ ایٹ دس۔ تو یہ اب ان کو کس طرح یہ اویئرنیس ملے
कि लाइक वो इस तरह का अमल ना करें, जो भी मुसलमान जस्ट विजिट के लिए जा रहे हो। इसमें सिर्फ एक मसला है एक्चुअली, मुझे वो सही मालूम नहीं है, क्योंकि जो ये सिख लोग होते हैं ना, ये उस तरह शिरक नहीं करते। ये भी खुदा को एक ही मानते हैं। और लंगर में अगर गोश्त है फिर तो नहीं खा सकते, फिर तो तय है, फिर तो हराम है। वो तो बिल्कुल ही, अब वो किसी को नहीं अवेयरनेस आती तो फिर वो अल्लाह को खुद ही जवाब देगा। लेकिन अगर लंगर में मसलन दाल चावल वगैरह है, उस पे चेक करना पड़ेगा कि वो लोग क्या नहीं, कोई वैसे उनके लंगर में गोश्त वगैरह नहीं होता, उनका यही था। जैसे दाल चावल हो गए, इस किस्म की चीजें थी, रोटी वगैरह तो उसमें पहले आई एम नॉट श्योर कि वो वाकई में हराम है कि नहीं है। एहतियात कर लेनी तो अच्छी होती है, लेकिन वो लोग उस तरह वो नहीं करते, शिरक नहीं करते वैसे बाय द वे। हाँ, नहीं नहीं, वो एक पॉइंट है कि शिरक नहीं करते, लेकिन किसी और के नाम का तो देते हैं ना, अल्लाह के अलावा। नहीं देखें, नाम का देने के भी दो तरीके होते हैं ना। वो तो ये कहते हैं कि ये बाबा साहब का दरबार है, लोग जो आ रहे हैं उनको हम खिदमत कर रहे हैं उनकी, सोशल वर्क के तौर पे दे रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, एक तरह से वो भी स्थान ही बन जाता है ना। मतलब ये देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मिसाल को आप मस्जिद नबी गए हैं, वहाँ इफ्तारी कराते हैं तो वो बिल्कुल जायज़ और हलाल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, वहाँ जाना वहाँ खाना पीना बिल्कुल ठीक है। वहाँ लोग ये नहीं कहते कि ये हम इसलिए दे रहे हैं कि रसूल खुश होंगे या रसूल इसकी वजह से हमारी मदद करेंगे। वो कहते हैं ये मुकद्दस जगह है, मुकद्दस जगह पर आए हैं, तो यहाँ पे नेकी करने का सवाब ज्यादा है। तो बहरहाल आपकी बात सही है, एहतियात करनी बेहतर है। लेकिन मैं जनरली जिस चीज़ के मुतालिक मुझे ये पक्का ना हो कि वाकई हराम है, तो किसी को हराम कह देना भी इतना सिंपल नहीं है। और जिस तरह आप देखें, दाता दरबार वगैरह पे भी देगे पकती हैं, वो भी तो दाता साहब के नाम की होती होंगी ना। हाँ, वो हराम ही होती हैं। वो जो देखें बकती हैं वहां तो यही कहते हैं ना कि ये देख देंगे तो दाता साहब खुश हो गए, हमारी मुरादें पूरी करेंगे। वो तो पूरी पूरी हराम है। तो अगर तो दाता साहब को खुश करके किसी ने मुरादें पूरी करानी है, या करतारपुर में बाबा साहब को खुश करके मुरादें पूरी करानी है, तो वो पक्की हराम। उसमें तो कोई, वो शिरक है, उसमें शिरक की छूत आ जाती है, वो नहीं खा सकते। फिर मेरे हिसाब से तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये एज बात पर सही है अगर आपकी। बच सकते हैं। जी बिल्कुल सही, अवॉइड ही करना चाहिए। तो सवाल है कि जैसा कि पड़ोस में रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं नॉन मुस्लिम, वो अपने त्योहार के वक्त जो है कोई भी मिठाई ऐसी चीजें लाकर देते हैं, तो क्या हम उसको ले सकते हैं, खा सकते हैं? वो हिंदू पड़ोसी हैं जनरली। जी 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 जी, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। जैसे कि अब क्रिसमस है, आया है उनका, तो वो ला कर देते हैं हमें, तो ये चीजें हैं। क्रिश्चियंस का देखें, दूसरा क्रिश्चियंस सर, का तो खा सकते हैं, लेकिन जो हिंदू पड़ोसी है ना, वो जो त्योहार पे लाते हैं ना, वो प्रसाद ही होता जी है, वो नहीं खा सकते। जी सर, चाहे चाहे वो बाहर से बाजार से मिठाई ही क्यों नहीं करा के दे दे। नहीं नहीं, मिठाई ले आप उनसे मैंने पूछ लें कि ये क्या है। देखिए ना, अगर वो फर्ज करें फलां देवता का आज उर्स है, या जो भी, वो फलां देवता का दिन है इसलिए हम ये बांट रहे हैं, तो वो देवता के नाम का प्रसाद होता है, वो हराम होता है। जी सर, जैसा कि दिवाली होती है उनकी, होली होती है, ऐसे यानी नॉन त्योहार होते हैं जो, तो ऐसे वक्त में लाके देते हैं, तो उनका खा सकते हैं, ले सकते हैं? देखें उनसे ना, या तो आप सवाल कर लें कि ये इसमें डिटेल क्या है। मसलन दिवाली के मुतालिक मुझे ये मालूम है कि वो ये कहते हैं कि ये जी जो लक्ष्मी देवी है इसकी नज़र कमज़ोर है, जी तो हम दिए जलाते हैं तो ये आती है उस घर पे जो घर रोशन होगा। अब ये जी लक्ष्मी देवी के आने की खुशी में अगर कोई खाना भी बांटते हैं या मिठाई या बाहर से लेके कोई चीज बांटते हैं, तो वो भी हराम जी। ही है। अब अगर वो वैसे ही अच्छा। बस बांट रहे हैं कि हम होली होली का मुझे पता नहीं कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर उनमें कोई देवी देवता का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीजन चेंज हुआ है, जैसे जी बसंत आती है तो बसंत के ऊपर कहेंगे जी हम बसंत मना रहे हैं और सारे एंजॉय कर रहे हैं, तो हम खाना एक दूसरे को तोहफे भेजते हैं। वो हो सकता है ठीक हो, चेक कर लेना चाहिए। वैसे बसंत के अंदर भी इनका यही होता है कि एक देवी उतरती है जिसको पीला रंग पसंद है, तो इसलिए फिर ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं बसंत के ऊपर। जी 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 सर। सर ये दूसरा सवाल ये है सर, जैसे कि हमारे मुस्लिम्स में ही जो है, ये जो रजब के कुंडे 11वीं 12वीं यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे कुर्बानी करके वे करते हैं, और ये मुहर्रम में सलसबील खिचड़े जो बनाते हैं, बनाकर लाकर देते हैं, तो क्या वो?
اس میں بھی دیکھیں پوچھنا ضروری ہے، مجھے بھی نا ان کی ڈیٹیل نہیں پتا۔ 11ویں کا بھی اپیرنٹلی 11ویں شریف کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جی آپ بانٹیں گے تو جی حضرت عبد القادر جیلانی خوش ہوں گے، اگر تو ان کو خوش کرنے کی کرنی ہے یس تو وہ یس تو حرام ہو جاتے ہیں۔ محرم میں وہ جی ویسے ہی کہ ہمارا محرم کا مہینہ ہے اور بس ہم غم میں ہیں اور ہم جی بانٹ رہے ہیں، تو وہ شاید ٹھیک ہو۔ کون سا پوچھ لینے نا حرج نہیں ہوتا کہ آپ یہ کس کانسیپٹ سے مانتے ہیں۔ لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بندہ رسک لے سکتا ہے، لیکن پوچھے بغیر اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ کنڈوں میں بھی یہی ہوتا ہے، کنڈے جی بھی کہتے ہیں امام باقر کے شاید نام کے کنڈے ہوتے ہیں، تو وہ جی بانٹیں گے تو امام جی باقر خوش ہوں گے۔ اب اگر تو یہ کانسیپٹ ہے پھر پرابلم ہے۔ اور گھر میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ 10واں 20واں 30واں 40واں برسی ان کے اور برتھ ڈے اینیورسری ڈیز اس کی بھی دعوتیں آتی ہیں بہت، تو کیا سر ہوں یہ مطلب تو جانا کھانا یہ کیا سب صحیح ہے؟ پتا تو ہے میں کہ یہ غلط ہے بدعت ہے، تو جی، بدعت اس ہے، کے بارے بدعت میں ہے، جی وہاں پہ کھانا حرام نہیں ہے، یہ بدعتیں ہیں، جی ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ اوکے، تو یہ حرام تو نہیں نا سر؟ جیسا کہ بہت کھان قریبی رشتے ہوتے ہیں، جیسے کہ میری ماموں کی فوت ہو گئے تھے تو اب وہ گھر والے پورے خاندان بہت بڑا ہے، اگر نہیں آتے ہوں ہیں تو بہت ساری باتیں مطلب ٹانٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح، تو جسٹ ٹو اوائڈ آل دیس تھنگس کیا ہم جا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کھانے کا تعلق ہے نا، کھانے میں مسئلہ نہیں ہے، کسی کے گھر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں اس جی کے اندر یہ نہیں ہوتا، وہ اگر اصالہ ثواب کے لیے کوئی کھانا کھلاتے ہیں نا تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ہی راضی کرنے کے لیے ہو رہا تھا نا، کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے میت کو جی بخش دے، یس تو وہ اس جی میں جی جی شرک تو سر نہیں ہے۔ اچھا اچھا سر، تو مگر مطلب ویسے کیونکہ وہ بدعت ہے تو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مت جائیں، پولائٹلی ان کو بتا دیں، کوئی ایکسکیوز کر لیں، کوئی ایک آدھ دن آگے پیچھے چلے جائیں کہ جی ہماری فلاں مصروفیت ہے تو ہم برسی پہ نہیں آ سکتے، اگر جھوٹ نہ بولے، اگر کوئی مصروفیت واقعی میں ہو جی تو جی سر کوشش کرنی چاہیے ذرا اوائڈ کرنے کی، اور لوگوں کو جی تعلیم بھی دینی چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جی لوگ بھی جو جی کرتے ہیں نا، مسئلہ اس میں ایک اور بڑا یہ آ جاتا ہے کہ یہ کرتے ہیں دینی نیت سے۔ اگر کوئی برسی جی منائے نا قائد اعظم کی، ہوں، تو وہ دینی نیت نہیں ہوتی، وہ بس ویسے ہی جی ایک سر جیسے انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے اسی طرح یوم قائد ہے جی پیدائش کا اور فوتگی کا دن، وہ قومی نیت جی ہوتی ہے۔ قومی نیت میں اوکے بدعت نہیں آتی، بدعت وہیں آتی ہے جہاں جی دین انوالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہوں، دین کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ برسی کا اگر تو ویسے ہی کہو گے جی سال گزر گئے ہمیں ان کی بڑی یاد آ رہی ہے، مثلا کسی کے والد فوت ہو گئے، سارے بہن بھائی برسی والے دن اکٹھے ہو گئے کہ ہم غم زدہ جی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن لوگ برسی مناتے ہیں کہ جی اس میں ہم مثال ثواب کریں گے، جب اس میں دین ایڈ ہو جاتا ہے نا تو پھر پرابلم پیدا ہو جاتی جی جی سر، اسی طرح سر جی برتھ ڈیز ہیں ویڈنگ اینیورسریز یہ منا ہے۔ دیکھیں، برتھ ڈے اور جا ویڈنگ سکتے ہیں اینیورسری کوئی دینی لحاظ سے نہیں مناتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ میرے جی بچے کی برتھ ڈے ہے تو اللہ ثواب دے گا، جی جی وہ تو ایک تو دنیاوی رواج ہے، وہ کوئی اچھا رواج اوکے، نہیں ہے، نجی فضول خرچی اور جی بیکار اور فضول اور ویسٹ آف ٹائم ہے، اس لحاظ سے جی اس کو نہ کرنا بہتر ہے، مگر وہ جی بدعت نہیں ہے۔ رضوان صاحب، یہ آیت نمبر 112 جس میں وزرب اللہ مسل قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، یہ آپ نے حوالہ دیا غالباً کہ شاید یہ بستی صبا کا ذکر ہے۔ اچھا، میرے پاس احسن البیان تفسیر ہے یا تفہیم القرآن مولانا مدودی صاحب، اچھا دونوں میں اس کا اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آتا نا جی، پوری اس میں، حالانکہ انہوں نے وہ اسی کو مکہ کی بستی کا ہی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں یہ تفاسیر جن میں ایسے ہی بتایا گیا ہے، اور حوالہ اس میں یہ بھی دیا گیا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی، یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 1007 اور صحیح مسلم کی جو ہے نا 2798 کہ اللہم صبن کا سب یوسف، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر وہ بد دعا دی تھی، وہ ان کے اوپر بھی کہا تھا، وہ آ گیا تھا۔ آپ نے کہاں سے یہ پڑھا؟ بستی صبا تو وہ تھی جو بلکہ شہزادی بلقیس والی تھی نا جی، تو یہ مجھے تھوڑا سا ریفرنس دے دیں گے پلیز؟ دیکھیں، یہ سبا کی بستی کے متعلق نا قرآن شریف میں سورہ سبا کے اندر ہی نا
یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے نا اس کے ریفرنس سے لقد کانا لسبع فی مسکنہم آیا جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. تو اس کے بعد کرتے 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 خیر اسی میں دفعہ اعرضوا فارسلنا علیہم سیل العریم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمس تو ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا تو یہ انہوں نے سبا والوں نے جب کی نافرمانی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا سیلاب کا. یہ سورہ سبا میں ہی ذکر ہے. تو یہ بستی جو ہے نا، جو اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں نا، کہ اس میں باغات تھے یمین میں بھی شمال میں بھی، اور وافر رزق تھا. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، وہ یہاں پر بھی اس سے ملتی جلتی بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے مولانا امین حسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی یہ اس بستی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کی مثال ہے. غالباً نام بہرحال یہاں نہیں ہے. اور انہوں نے یہ دعا کی تھی فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے نا وہ ان کے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر آ جاتے تھے، اگلی بستیاں آ جاتی تو اگر یہ ہمارے سفر لمبے کر دے. ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی یا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. تو پھر یہ جو ان کی ناشکری تھی اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. تو سورہ سبا کی آیت نمبر آپ سمجھے 15 سے لے کر 20 تک اس کا ذکر ہے. اس سے انہوں نے ریلیٹ کیا. باقی ظاہر ہے کیونکہ نام نہیں لیا گیا تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بستی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ ہی تھی. مکہ ہی تھی والی بات مجھے اتنی اس لیے نہیں لگی کیونکہ یہاں تو بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، اور پھر اس کے بعد یہ 112 نمبر کے بعد جو 113 کے بعد جو 114 ہے وہاں کہا جا رہا ہے کہ اچھا تم جو ہے نا اے مکہ والوں، یہاں اپیرنٹلی مکہ والوں سے خطاب ہے کہ تم کھاؤ اللہ کا رزق، تم یہ مت کرو حرام حلال اپنی مرضی سے نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی عبادت کا تو پھر اسی کا شکر ادا کرو. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کی مثال تھی، اس بستی کی مثال کے بعد مکہ والوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے. تو اگر اس طریقے سے سوچیں تو پھر تو کسی اور بستی کو ایزیوم کرنا پڑے گا مکہ کے بجائے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے. میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ریفرنس جیسے بھی آپ نے بتایا کہ مولانا جو ہے نا وہ امین حسن اصلاحی نے اس کا ریفرنس دیا ہے، لیکن یہ مطلب نا جو میں جو اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مطلب ضروری نہیں کہ بستی کو معین ہو ہاں نا جی. کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل تو ایسی ہے. جی 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 من سر، کفر باللہ میں من جو ہے یہ اس میں موصول ہے اور آگے کفر کا فائل ہے. کفر یکفرو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ناشکری کرنا. یہ فعل ماضی ہے، واحد ہے اور تھرڈ پرسن ہے. بے حرف جر ہے. یہ کفرہ کا صلہ ہے، اس کی پریپوزیشن ہے. تو کفرہ جب بھی آئے گا، آمنہ جب بھی آئے گا، اس کے ساتھ بے آتا ہے. اگر آمنہ کے ساتھ مثال کے طور پر بے کی جگہ لام آ جائے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. بعد جو ہے یہ حرف جر بھی ہے، اس وجہ سے بعد کے بعد ایمان آ رہا ہے تو اس پہ جر آ رہی ہے. اور ایمان جو ہے وہ امینہ یأمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہونا. اس سے پھر باب افعال بنتا ہے آمنہ یؤمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امن دینا. اور کسی کو امن دینے میں اگر آپ کسی پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کو مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنی ذات سے امن دے دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ ایکسیپشن پارٹیکل ہے، حرف استثناء. اور اس کے بعد اکریہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے. پیسو وائس میں یہ ماضی کا صیغہ ہے اور باب اس کا بھی ہے افعال. تو یہ بھی کروہ یا کروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ ہونا. اکرہ یکرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا، اور اس سے جو مصدر بنے گا وہ بنے گا اکراہ. اور اب آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے کہ یہ جو کفارہ ہے، کفارہ کا صلہ کیا ہے. من 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 سر، من نہیں، صلہ، سل صلہ یعنی پریپوزیشن. وہ یہ جر میں ہے، جر میں ہے. نہیں، باللہ کفارہ تو فعل ہے نا. باللہ سر، باللہ میں بے کفارہ جو جی ہے، سر.
بے اس کا صلہ ہے. جی کفرہ کا فائل کون ہے؟ کافر. نہیں، وہ اسم الفائل ہے کافر. جی سر. اس جملے میں کفرہ کا فائل کون ہے؟ وہ سر ہوا. ہاں لیکن ظاہر فائل بھی ہے ایک. جو من 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 جو ہے یہ کفرہ کا فائل ہے. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یکفر یکفرو. یکفرو. یکفر. جی یکفرو ٹھیک ہو گیا. چلیے، ایمان جو ہے یہ کون سا مرکب ہے جو جس فارم میں یہاں پہ آیا ہے؟ مرکب جاری سر. مرکب مرکب جاری. اضافی مرکب جاری ہے، مرکب اضافی جاری ہے، یہ دونوں ہیں؟ جی سر. مرکب اضافی ہے. اضافی اچھا، اضافی کیسے ہے؟ ایمانی ایمانی ہی، اس اس کا کا ایمان، بالکل صحیح ہے. اس مرکب کا اضافی ہوں بھی ہے اور مرکب جاری کیسے ہے؟ مرکب جاری. من آنے کے بعد بھی آیا ہے نا سر. من بعد کی وجہ سے، من بعد ہی ایمانی، بعد کی ایمان کے بعد، بعد ایمانی یہ ایمان مرکب کے جاری ہے اور جی ایمانی ہی یہ مرکب اضافی ہے. اچھا، اضافی. اس کا روٹ کیا ہے ایمان کا؟ الف میم حمزہ میم نون. نون الف میم نون یا حمزہ میم نون. اور اس کا باب کون سا ہے؟ باب نصر. باب افعال تفعیل. افعال. ایمان باب افعال ہے. افعال. افعال اور ایمان ایک ہی وزن ہے نا. ایمان تفعیل ہوتا تو پھر تو وہ تیمین ٹائپ کا وزن ہوتا اس کا. اچھا جی، صحیح. اوکریہ کا روٹ کیا ہے؟ کاف راہ. کاف ہاں کاف رہا کاف، را اور ہا. اس کا باب کیا ہے؟ یہ بھی باب افعال ہے. یہ بھی باب افعال ہے. اچھا، یہ اکریہ ہے، اس کا ایکٹیو وائس کیا ہوگا، معروف کیا ہوگا؟ کروہا کرو. نہیں، کروہا تو کرو 3 لیٹرڈ ہے، ثلاثی مجرد ہے. ہاں اکری سر. اکری. اکرہ یکرہ. اکرہا یکرہو، تو اس کا ہوگا اکرہا. اس نے مجبور کیا. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ کراہتن. اکراہن. اکراہن. کراہتن تو ثلاثی مجرد کا ہوگا نا، اکراہن. جی 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 سر. اکراہن. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.